حدیث میں ہے کہ جب بندہ گنہگار روتا ہے تو اس کے گناہوں کے آنسو جہاں جہاں لگ جاتے ہیں دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو جاتی ہے، تو وہاں ایک قطرہ آنسو کعبے کی زمین پر جو گرا اس پر میرا شعر دوسرا ہوا وہاں۔ وہ شعر اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑی نعمت کا ہے، شکریہ بھی ہے۔ وہ کیا شعر ہے؟ جو شعر اچھی جگہ کا ہوتا ہے وہ زمین کی برکت سے، کعبے کی برکت سے شعر بھی یہ برکتی ہو گیا ہے۔ اس کی قدر کیسے معلوم ہوگی؟ ایک واقعے سے معلوم ہوگی۔ ایک شخص غالب کا شاگرد تھا، اس نے لیٹرین میں 2 شعر کہا بیت الخلاء میں، بن گیا اچانک گنگناتے گنگناتے، قافیہ سوچ رہا ہوگا پھر استنجا لگ گیا ہوگا، نکل کر 2 شعر غالب کو لکھا کہ میں اے استاد یہ 2 شعر میرا آج بیت الخلاء میں بن گیا، قافیہ بھی فٹ ہو گیا۔ تو غالب نے لکھا ظالم جبھی تو اس میں لیٹرین کی بدبو آ رہی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شعر جس جگہ ہوتا ہے اس جگہ کی برکت، اور خراب جگہ ہو تو اس کی نوزت۔ لہذا میرا یہ شعر جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں بیت اللہ میں ہوا، وہ کیا ہے؟ جو گرے ادھر زمیں پر، جو گرے ادھر زمیں پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمیں پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ جو گرے ادھر زمیں پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ کیونکہ بندے کی بندگی میرے عروج پر جاتی ہے، ترقی پر جاتی ہے۔ جب وہ اللہ سے رو لے، اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور گنہگاروں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے، شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے۔ کہ مراروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برابر میں کنت شاہ مجید خون را در وزن با خون شہید۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے آنسو کو شہید کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث جس کو علامہ آلوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد نے پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی روتا ہے تو اس کے رونے کی آواز کو اور اس کے گڑگڑانے کو اور استغفار و توبہ کی ندامتوں کو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پڑھنے والوں کی تسبیحات سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ یہی تو ان کی کرم کی نوازی اور اللہ کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دنیا کے بادشاہ اپنی تاریخ جب سنتے ہیں تو اپنی رعایا کی آہ نالوں کی قدر اس وقت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جا کر رونے لگے تو اس کو سیکورٹی اور پولیس بھگا دیتی ہے کہ تم ہمارے بادشاہ کے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہو، اس کا منگل میں جنگل ڈالتے ہو، بھگو یہاں سے، کسی اور وقت آنا۔ اس وقت بادشاہ صاحب کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی تعریفوں اور سبحان اللہ کی اور ملائکہ جیسے معصوم مخلوق کی، بے گناہ مخلوق کی زبان سے سبحان اللہ کی آوازیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کی آہ و نالے اور اشک ندامت اور توبہ اور استغفار کا میں گڑ گڑانا مجھے سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے اپنی تاریخ سے زیادہ، اپنی عظمتوں کی استقبالیہ سے زیادہ مجھے اپنے گنہگاروں کے آنسو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ کیسا کریم مالک ہے، چونکہ وہ سبحان اللہ کا محتاج ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو اپنی تعریفوں کے محتاج ہے۔ اگر ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے اور امریکہ، روس، جاپان اور جرمن کے بادشاہ بھی مسلمان ہو کر ولی اللہ سب بن جائے، ساری دنیا ایک کافر نہ ہو اور رات بھر سجدے میں سبحان اللہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا۔ ہماری عبادتوں سے ان کی عظمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ پہلے ہی سے بڑے ہیں۔ اور اگر ساری دنیا سرکش ہو جائے، سب بغاوت کر لے، سب کفر میں مبتلا ہو جائے، ایک مومن بھی نہ ہو، تو اللہ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔